بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ڈاکٹر بینجمن بکمین ہیں جو کہ بائیو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں۔ یہ فزیشین نہیں ہیں، مریض نہیں دیکھتے، یہ لیبارٹری میں ریسرچ کرتے ہیں۔ ان کی لیبارٹری ہے اور انہوں نے فیٹ کے اوپر، انسولین کے اوپر اور میٹابولک سنڈروم کے اوپر، میٹابولزم کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے۔ سب سے زیادہ پچھلے 4-5 سال میں ان کے ریسرچ ہے۔ تو کیونکہ اگلے جتنے لیکچر آ رہے ہیں انفرٹیلٹی کے، امپوٹنس کے، میل انفرٹیلٹی کے، فیٹی لیور، یورک ایسڈ کے، یہ فیٹ کا یہ لیکچر سمجھیں گے تو آپ کو اگلے لیکچر سمجھ آ جائیں گے، یہ ضروری ہے۔ کوشش کر رہے ہیں آسان زبان میں ایزی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو باڈی فیٹ جو ہے، چربی جسم میں مرد میں کہاں ہوتی ہے، عورت میں کہاں ہوتی ہے، عمر کے ساتھ کہاں زیادہ جمع ہوتی ہے، کہاں خطرناک ہے، کہاں سیف ہے، یہ اس لیکچر کا ہے۔ اور اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ فیٹ جو ہوتا ہے خطرناک، وہ ہارمون کون سیکریٹ کرتا ہے، کہ اینڈوکرائن آرگن کہتے ہیں، جو ہارمون بناتا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے، یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی بک ہے وائی وی گیٹ سک، بہت پاپولر ہو گیا، بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ یہ ان کے سارے لیکچر ہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایٹ لیس ایکسرسائز مور غلط تھیوری ہے، غلط ہے۔ اصل چیز انسولین ہے۔ کیٹون کے بہت حامی ہیں لوگ، کیٹو ڈائٹ کے بار بار یہی کہہ رہے ہیں۔ سارے لیکچر ہیں، انہی میں سے میں نے سارے لیکچر بنائے ہیں، تو یہ آپ تھلی سے سن لینا۔ فیٹ وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں اس سائڈ کے، کہاں؟ ایک ہوتا ہے سکن کے نیچے فیٹ، ایک ہوتا ہے پیٹ کے اندر فیٹ، وسرل فیٹ۔ یہ 2 قسم کے فیٹ، جو سبکوٹینس فیٹ ہے، جو کہ سکن کے نیچے ہوتا ہے، ہپ پہ، ٹانگوں پہ، شولڈر پہ، یہ خطرناک نہیں ہے۔ اور یہ جب آپ فیٹ لوز کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ برن بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے برن ہوتا ہے۔ جو وسرل فیٹ ہے وہ خطرناک فیٹ ہے، فیٹی لیور ہو گیا، فیٹی پینکریاز ہو گیا پیٹ کے اندر، اس کو ہم برن کرتے ہیں۔ یہی ایکسرسائز ڈائٹ سب سے حل ہوتا ہے اور یہ خطرناک ہے، اسی سے ہارمون وغیرہ بنتے ہیں۔ تو یہ سارا اس کے بارے میں دیکھیے، اس کے نیچے جو فیٹ ہے یہ سبکوٹینس فیٹ ہے۔ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ابڈومنل مسل ہے، یہ اندر فیٹ ہے، پیٹ کے اندر۔ اس کو پھر دیکھیں، یہ پیٹ کے اندر جو فیٹ ہے یہ وسرل فیٹ ہے، یہ خطرناک ہے۔ جو سبکوٹینیس ہے یہ خطرناک نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی کے لیے، آئسولیشن کے لیے، یہ سارے یہی شو کر رہے ہیں۔ یہ فیٹی لیور سارا، یہ دیکھیں میل میں باہر سے ایسے نظر آئے گا آپ کو کہ جو پیٹ کا فیٹ ہے یہ بڑی ہو، یہ خطرناک ترین فیٹ ہے۔ تو بچوں میں ایک اسپیشل چیز ہے، براؤن فیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ سردی میں اس میں کچھ پرابلم نہ آئے، تو ان میں براؤن فیٹ ہوتا ہے۔ وہ جسٹ لائک ہیٹر ہوتا ہے، یہ چھاتی میں ہوتا ہے، پیچھے کمر میں ہوتا ہے، اور یہ اتنی ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے، ہائی BMR ہوتا ہے کہ بچے کو سردی لگتی نہیں ہے۔ جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ فیٹ ختم ہوتا جاتا ہے۔ ابھی پھر اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے کولڈ واٹر، ٹھنڈے واٹر میں جائیں سردی میں، طریقے ایکسرسائز ہے تاکہ بڑھے۔ یہ بہترین فیٹ ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ دوسرا، جو اڈلٹ میں، نوجوانوں میں جو خاص کر جو فیٹ جمع ہوتا ہے وہ ہائپرٹرافی ہوتا ہے۔ اس کا سائز بڑھتا ہے، نمبر نہیں بڑھتا۔ مطلب فیٹ سیل اگر 10 ہیں تو 10 رہیں گے، لیکن وہ آدھے کلو کے ہو جائیں گے، وہ 20, 25, 30 نہیں ہوں گے۔ یہ جو خطرناک ہے وہ ہائپرٹرافی ہے۔ جیسے آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مسل ہائپرٹرافی ہوتا ہے، نمبر سیل کے نہیں بڑھتے، سیل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ خطرناک ہے فیٹ سیل کا اگر ہائپرٹرافی ہو جائے۔ یہ دیکھیے ایک فیٹ سیل ہے، یہ نیوکلس ہے، سب کچھ سارا بڑا ہو گیا۔ یہ اگر اس کی بجائے نمبر بڑھ جاتے 10 کی بجائے 20، وہ خطرناک نہیں ہے، وہ سیف ہے۔ یہ دیکھیں یہ عام ہے، میل میں جو ہی فیٹ بڑھا ہے پیٹ کے گرد آتا ہے۔ میل میں جب فیٹ جمع ہوگا خطرناک فیٹ، وہ پیٹ کے گرد جمع ہوگا، اور عورتوں میں ٹانگوں میں جمع ہوتا ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو میل میں جو مرد میں جو چربی ہے وہ پیٹ میں جمع ہوتی ہے، سیپٹم ابڈومن میں، یا وسل فیٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے، انسولین اور ٹیسٹوسٹیرون، وہ ہارمون ہے، اور یہ ہائپرٹرافی ہی ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ ایرومیٹیز انزائم ہے جو ٹیسٹوسٹیرون سے ایسٹروجن بنائے گا، ایرومیٹیز، اور یہ 5 الفا ریڈکٹیز ہے جو ٹیسٹوسٹیرون سے DHT بناتا ہے۔ شروع میں سارے ہارمون جو ایڈرینل ہے، اینڈروجن ہے، وہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، اسی سے ایسٹروجن بنتا ہے۔ یہ ایک بڑی نئی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے۔ یہ دیکھیں پیٹ کا، مرد میں پیٹ میں فیٹ آئے گا، ابڈومنل فیٹ بڑھے گا، ٹانگوں میں، نیچے بازو آپ دیکھیں اتنا نہیں بڑھے گا۔ دیکھیں جب نارمل ہے، ہیلدی میل ہے، جو ہی فیٹ آئے گا پیٹ پہ آئے گا، پیٹ پہ آنا شروع ہوگا۔ عورتوں میں ایسے نہیں، دیکھیں پیٹ پہلے بڑھتا ہے۔ تو ایک انزائم میں بتاتے ہیں، لائپوپروٹین ہے، سوگریٹنگ ہے، وہ فیٹ لے لیتا ہے خون سے اور پھر لیور میں جا کے ویئر بنتا ہے۔ یہ تھیوری چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ جو ہائپر پلیزیا، یہ سیل میں نمبر بڑھ گئے ہیں، یہ 10 تھے یہ 25 ہو گئے ہیں، ادھر 10 تھے 10 ہی رہے ہیں، اور سائز بڑھ گیا۔ یہ جو سائز بڑھتا ہے یہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ یہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ پھر ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں خطرناک، یہ اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں دیر بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں سیل کا سائز بڑھ رہا ہے، یہ وسل فیٹ میں ہوتا ہے اور مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ عورتوں میں جو چربی ہے وہ جلد کے نیچے ہوتی ہے، سبکوٹینس فیٹ، اس لیے وہ خطرناک نہیں ہے۔ وہ بریسٹ ٹیشو میں ہوگی، بٹک میں ہوگی، ہپ میں ہوگی، 3 جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور یہ موسٹلی جو سبکوٹینس فیٹ ہوتا ہے اسکن کے نیچے، یہ ہائپر پلیزیا ہوتا ہے، اس میں نمبر بڑھتے ہیں۔ لیکن
عورتوں میں مینوپاز کے بعد جب 40 سے 50 سال کے بعد پھر جب ایسٹروجن لو ہو جاتا ہے پھر وسرل فیٹ کا پیٹ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ خطرناک ہے، پھر وہ مردوں کے برابر ہارٹ اٹیک رسک سارا بڑھ جاتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ ان کا سبکلینس فیٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں دوسری چیز سب سے امپارٹنٹ، جتنے سیکس ہارمون ہیں یہ کولیسٹرول سے بنتے ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیں، آگے لیکچر آئیں گے۔ کولیسٹرول آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے ہر حال میں کھانا ہے، اسی سے اینڈروسٹرون بنتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بنتے ہیں، ایسٹروجن بنتے ہیں، دونوں ہارمون، تینوں سارے، کارٹیسول بھی۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ تو اصل میں سارے ہارمون پہلے ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، ایرومیٹیز انزائم ان کو ایسٹروجن میں کنورٹ کرتا ہے، اور 5 الفا-ریڈکٹیز ٹیسٹوسٹیرون کو 5-HT ایکٹیو فارم میں مرد میں کنورٹ کرتا ہے، اور عورتوں میں ایرومیٹیز ایسٹریڈیال میں کنورٹ کرے گا جو کہ ایکٹیو فارم ہے۔ عورتوں میں دیکھیں آپ ہپ میں سبکلینس فیٹ ہے، ہپ چوڑی ہوتی ہے، شولڈر نیرو ہوتے ہیں اور پیٹ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، یہ کریکٹرسٹکس فیمیل کی۔ مرد کا اپوزٹ ہوتا ہے، شولڈر براڈ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ہپ براڈ ہے، سبکلینس فیٹ ادھر ہوتا ہے، پیٹ میں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں جتنی موٹی ہوتی جائے گی فیٹ زیادہ ٹانگوں میں، ہپ پہ آئے گا اور بریسٹ پہ آئے گا، پیٹ پہ نہیں آتا، اس سے ویسرل فیٹ نہیں، سبکلینس فیٹ، اس لیے سیف ہے، عورتوں میں ہارٹ اٹیک ریٹ بہت کم ہے۔ جو فیٹ آتی ہے یہ اچھا فیٹ ہے، یہ خطرناک فیٹ نہیں ہے سبکٹینیس۔ اچھا اس کے فیٹ لاس کرنے کے جو خطرناک اس کے طریقے کیا ہے، ایک لیکچر میں نے پچھلی دفعہ بنایا تھا 439 GLP-1 ایگونسٹ انجیکشن جو تھا اوزیمپک، اس کے بارے میں تھا، اس کے سائڈ افیکٹ آپ نے دیکھے تھے، ہنگر کم کر دیتا ہے، لیبیڈو کم کر دیتا ہے، تو 40% جو اس میں ویٹ لاس ہوتا تھا وہ مسل لاس ہوتے تھے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ مسل کا ویٹ 1 کلو بڑھانا پڑے تو آپ کو 6 مہینے تک 8 مہینے تک ورزش کرنی پڑتی ہے، ویٹ لفٹنگ۔ اسی لیے ہم ڈائٹنگ اور وہ یہ کہتے ہیں اس سے وہ نہ کریں، مسل کھائے جاتے ہیں۔ دوسرا آپریشن ہے، بیٹک سرجری، آج کل بہت مشہور ہے، آ رہے ہیں سارے، وہ ہے 200-250 کلو سے اوپر لوگوں کو، جس میں میدا پورا کاٹ کے بنایا، یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، اس پہ میں نے لیکچر بنایا تھا 152 نمبر، یہ آپ ضرور سن لینا۔ اصل چیز پوری ڈاکٹری میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، کینسر میں بھی بیمار، کوالٹی آف لائف، کہ آپ جتنی زندگی ہے چلتے پھرتے کھاتے پیتے رہیں، بستر پہ پڑے پڑے اگر آپ 5 سال رہیں گے، اسپتال آنے جانے میں 4 سال گزر گئے تو کیا کریں گے اس زندگی کو، وہ سارا فیملی بچے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، بڑا یہ اس لیے کوالٹی آف لائف، تو محنت کریں، یہ آگے یہ بتاتا آ رہا ہوں۔ یہ بیٹک سرجری ہے، بہت مہنگی ہے، 15-20 لاکھ ہے، سائڈ افیکٹ ہے، نقصانات ہے بہت زیادہ، اس لیے یہ اس کے مقابلے میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں اپنا۔ پھر اس کے بعد نیا آیا تھا لائپوسکشن، نیا طریقہ جو ڈال کے، یہ دیکھیں اسکن کے نیچے راڈ ڈال کے تو سبکوٹینیس فیٹ نکالتے ہیں، پیٹ والا نہیں۔ تو سب سے زیادہ آپ کو سمجھ آیا کہ سبکوٹینیس فیٹ تو ہے بھی نہیں خطرناک، تو کرنے کا فائدہ کیا ہوا، ہپ سے نکال دیں گے، کاسمیٹک فلمٹ سے وہ بیوقوف بنانے کے لیے، یہ نان ٹاکسک فیٹ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ کاسمیٹک ریزن ہے اور بیوقوف بنانے، یہ بھی لاکھوں روپے میں۔ یہ سارے دیکھیں ڈال کے سارا چربی کو کر کے مشین پیچھے سکشن لگی ہوتی ہے، وہ نکال لیتے ہیں، بعد میں بیٹھنے دے دیتے ہیں، یہ بہت پابلک، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب کوٹینیس فیٹ نکال رہے ہیں، یہ فراڈ ہے سارا، اس سے بچے۔ بعد میں دیکھیں آپ نقصانات، انفیکشن ہو گیا، بہت برا حال ہوتا ہے، یہ دیکھیں اسکارنگ ہو جاتی ہے، پھر سرجری کرنی ہوتی ہے پلاسٹک۔ تو ان سب سے اب ہمارا آسان ترین طریقہ جو پچھلے 400 لیکچر بنا چکا ہوں، 400 کے بعد جو لیٹسٹ لیکچر ہیں وہ ضرور سنیں۔ لائف اسٹائل چینجز اینڈ نیوٹریشن سے کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں، 2 ٹائم کھائیں اور ایکسرسائز کریں اور فاسٹنگ، یہ آسان ترین طریقہ ہے، ان ساری سرجری سب سے بہترین ہے۔ اس کے 70 سے زیادہ لیکچر میں بنا چکا ہوں، خاص کر 251 اور 400 یہ اسپیشل سنیں۔ کاربوہائیڈریٹ کم کھانے ہیں، کاربوہائیڈریٹ پیے نہ، جوس موس یہ چیزیں نہ پیے، گرین لیف ویجیٹیبل آپ لے سکتے ہیں، اس میں نٹ فروٹ لے سکتے ہیں، اور اگر کارنیور کریں گے تو 30% پروٹین، 300 گرام پروٹین، باقی فیٹ لینا آپ نے مکر۔ یہ لیکچر میں آپ کو سب ڈیٹیل مل جائے گی، یہ سارے ریفرنس ہیں، سلی سے سن لیں۔ آسان ترین طریقہ، سیفسٹ، سستا ترین طریقہ یہی ہے جو ہم بتاتے آ رہے ہیں، یہ ریفرنس ہے، سارے سن لیں۔ اگلا لیکچر میں بتاؤں گا، 5-6 لیکچر اسی سیریز کے ہوں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔